دوستو یہ ویڈیو مس مت کرنا اور ہو سکے تو ویڈیو پوری دیکھنا تاکہ آپ سمجھ سکے کہ مسلمان زوال کی طرف کیسے گئے۔ ایک طویل عرصے تک مسلمان مرد و زن اسلام کو اپنا محسن بھی تسلیم کرتے رہے اور اسی تعلیمات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے دائرۂ عمل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سعی بھی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں کبھی جابر بن حیان اور ابو علی سینا کی صورت میں ایسے سائنسدانوں نے جنم لیا کہ سائنس کے میدان میں ان کے عظیم کارناموں سے دنیا آج تک فیض حاصل کر رہی ہے، تو کبھی محمد بن قاسم کی صورت میں ایسے مجاہد پیدا ہوئے کہ انہوں نے جوان عمری میں ملکوں کے ملک فتح کر ڈالے۔ دشمن اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر اس بات سے آگاہ تو تھا ہی کہ انہیں جنگ کے میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی، کہ یہ قوم تو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ مارے جائیں تو منزل جنت اور زندہ لوٹیں تو غازی ٹھہریں، تو یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کو شکست دینے کا واحد حل انہیں جنگ سے ہٹا کر عیاشی، تناسانی، بے حیائی اور ریانی، بے اعتدالی کی راہ پر ڈالا جائے۔ ان عزائم کی تکمیل کے لیے کیونکہ سب سے پہلے عورت کو اس کا اصل مقام سے ہٹانا ضروری تھا، لہٰذا وہ اس تحریک کا مرکزی کردار ٹھہری۔ ہم مسلمانوں کی کہانی بھی اس خرگوش اور کچھوے کی کہانی سے کچھ مختلف نہیں ہوئی جسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ مسلمان اپنے اسلاف کے بلند کارناموں اور اونچی چھلانگوں کو کافی سمجھ کر کچھ دیر سستانے کے غرض سے لیٹے اور میٹھی نیند سو گئے۔ جب ہڑبڑا کر اٹھے تو آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا کہ مغربی کچھوا تو ان سے کہیں بہت آگے نکل گیا ہے، سو ترقی میں اسی معیار تک پہنچنے کے لیے اس کی پیروی کرنے اور اونچی اونچی چھلانگیں لگا کر اس کے قریب پہنچنے کو ہی حل سمجھا۔ ان چھلانگوں کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز کو خود سے الگ کر دینے میں کوئی آر محسوس نہ کی، یہاں تک کہ شرم و حیا اور لباس کو بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔